الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين وإنه من عبادنا المؤمنين ثم غرقنا الآخرين وإنا من شيعته لإبراهيم. صلوات بجی محمد علی محمد پر. آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین تمام شہدائے ملت کو خاص طور پر شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد پر. اگر آپ اتنی آہستہ سے صلوات بھیجیں گے تو میں بھی اتنی آہستہ پڑھوں گا مجلس. مل کر ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے. عزیزان محترم دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک اہم عنوان کو ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے پیش کرنے کی، پیش کریں گے انشاءاللہ. اور اس نیت سے پیش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہمارے برادران سن رہے ہیں ان کے لیے بھی قابل سماعت ہو، مانے نہ مانے، لیکن سمجھانا ہمارا کام ہے، سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس سب سے پہلے کل جو کچھ ہوا جڑا والا میں، اس سے سارے عالم اسلام کا سر شرم سے جھک گئے. جس طرح ایک اقلیتی برادری پر ٹوٹ پڑے لوگ. دیکھیے اگر کسی فرد نے جرم کیا اور بڑا گھناؤنا جرم کیا، ٹھیک ہے نا، کسی ایک آدمی نے قرآن کی توہین کی، اسے ایک آدمی نے کی نا، کہاں لکھا ہے کہ اس کی سزا پوری قوم کو دی جائے؟ کسی 73 فرقوں میں سے کوئی بتا دے بھائی کہ اگر کوئی ایک آدمی یہ جرم کرے تو پوری قوم کو سزا دو، ان کے معابد جلا دو، یعنی ان کی عبادت گاہیں جلا دو، ان کے گھر جلا دو. غریب، وہ اقلیت بھی غریب، 4-5 منزلے کا گھر بناتا ہے 60-70 سال میں انسان ایک بیچارہ، اور لوگ آتے ہیں پھونک کے چلے جاتے ہیں اس کی جمع پونجی، وہ بھاگ کے جانے بچا کے پورا شہر خالی ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. اب مذمتیں کر رہے ہیں، اب ملا بیٹھے ہوئے تردیدیں کر رہے ہیں، نہیں میں نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں تھا. میں تو کون تھا؟ یہ کس نے لوگوں کو یہاں تک پہنچایا؟ تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. آج سارے بے گناہ بن رہے ہو. کل تو بڑے جوش میں تقریریں کر رہے تھے، وہاں کھڑے ہوئے سب کی کلپیں آ گئیں، جاؤ ہلہ بولو، ختم کرو ان کے چرچ، ختم کرو ان کے گھر، ختم کرو. آج سب تردیدیں کرتے پھر رہے ہو جب دنیا بھر میں گالیاں پڑ رہی ہیں. کس نے پہنچایا معاشرے کو یہاں تک؟ کون لے کر آیا اس شدت پسندی تک؟ جس کا مسجد سے کبھی کوئی تعلق نہیں، وہ بھی آ گیا گھر جلانے کے لیے. اور سب سے اذیتناک بات آپ جانتے ہیں کیا ہوئی؟ انجیل جلائی گئی. بھائی اگر وہاں توہین ہوتی ہے قرآن کی، پوری دنیا میں ہنگامہ ہم کرتے تو وہ قرآن کو نہیں مانتے. لیکن یاد رکھو وہ مسلمان ہی نہیں جو توریت، زبور اور انجیل پر ایمان نہ رکھے. اللہ کے بندوں، قرآن مجید بار بار کہہ رہے کہ ہم نے جس طرح قرآن کو نور بنا کے بھیجا ہے، اسی طرح توریت کو، اسی طرح انجیل کو. ہماری کتابیں انہیں تحریف کر دی نا. کتاب تو اللہ کی ہے کہ نہیں؟ کہ جب تک ان کتابوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، وہی نہیں. ملائکہ پر، کتابوں پر، اللہ کی آسمانی کتابوں پہ کیوں قرآن مجید میں بار بار ذکر ہو رہا ہے؟ وہ قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو انجیل کو مانتے ہیں، ہم تو توریت کو مانتے ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا. ہم تو انجیل کو مانتے ہیں بھائی، تحریف شدہ کو نہیں مانتے، لیکن ساری آیات اس کی تحریف شدہ تو نہیں ہے.
ہے تو اللہ کی کتاب، تو کس نے ان کو اتنی جرأت دی؟ اسی نے ان کو اتنی جرأت دی کہ جو قرآن مجید خود جلاتے یہ کہہ کے کہ شیعوں کا قرآن جلا دو۔ وہ بدبخت کھول کے دیکھنے بھی کوشش نہیں کرتا کہ یہ قرآن کون سا، وہی میرا والا ہے کہ تیرا والا ہے، اس کو جلانے سے مطلب ہے۔ تو یہ عادتیں کس نے ڈالی؟ مسجدوں میں دھماکے، امام بارگاہوں میں دھماکے، جلوسوں میں دھماکے، اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو۔ کیا شکل دکھانا چاہ رہے ہو دنیا کو اسلام کی؟ پھر جب دنیا تمہیں کہتی ہے دہشت گرد، شدت پسند، پھر تمہیں آگ لگتی ہے کہ حرکتیں تو دیکھو اپنی کہ انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے، تو تم میں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ تو وہی جواب ہوا کہ جو ابو جہل کرتا ہے میں بھی وہ کروں گا، جو ابو لہب کر رہا ہے میں بھی وہ کروں گا، تو تم مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ منافقت کی موت ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں اس بات کو یہاں پر کہ جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنی مذمت کی جائے۔ اقلیت ہے، یہ بہادری ہے، مردانگی، دلیری ہے کہ جن کی حفاظت اللہ نے تمہارے ذمہ کی ہے، جن کی حفاظت دین نے تمہارے ذمہ کی ہے کہ تمہارے درمیان میں غیر مسلم رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرو، جان و مال کا تحفظ تم پر واجب ہے۔ کیا کیا تم نے کل ان کے ساتھ؟ یہ بہادری ہے تمہاری، یہ دلیری ہے تمہاری۔ کو پہلا واقعہ خانے والے میں شانتی نگر اسی طرح پھونک دیا گیا تھا پورا، شیخوپورہ میں واقعہ ہو گیا، بادامی باغ میں واقعہ ہو گیا، کتنی جگہ بتاؤں میں آپ کو، شمار کرتے چلے جائیے کیا حشر کیا انہوں نے کہاں کہاں۔ لوگ کبھی چرچ کو اڑا دیا کہ میں نام بھول رہا ہوں، اٹکیا مردان کہاں، پورا چرچ ور سب اڑا دیا، ان کی گھر اڑا دیا۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ کہاں لے جانا چاہتے ہو معاشرے کو؟ بلکہ لے جا چکے، لوگ سوچتے ہی نہیں، بعد میں سوچتے کہ ملا ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ تربیت ہے مسلمانوں کی۔ ساری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ اب جب وہ رد عمل کریں گے تو نکلو نا میدان میں، دم نکلتا ہے۔ پھر جب وہ دھمکیاں دیتے کہ نہیں دیں گے، نہ قرضہ دیں گے، نہ مشینیں دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، اس وقت پہ سب کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ پھر جہازوں میں بیٹھ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہو، کوئی سفیر بن کے جا رہا ہے، کوئی وزیر بن کے جا رہا ہے، کوئی تماشا لگایا ہوا ہے، ایک تماشا خانہ بنا دیا پورے ملک کو۔ عجیب صورتحال ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری ملت اس جرم میں شریک نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری ملت، ہم کبھی بھی ظلم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، ہم کبھی بھی نہ ظلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، نہ کبھی ظلم کی طرف بڑھیں گے۔ ہم مظلوم ہیں، ہم جانتے ہیں نا اس درد کو، ہم جانتے ہیں ان بیچارے غریبوں کے درد کو، جن کے سارے گھر ایک گھر پھونک دیا گیا جڑا والے میں۔ ہم جانتے ہیں اس درد کو، ہمارے گھر جلے، ہماری عبادت گاہیں جلی، ہماری مسجدیں، ہماری امام بارگاہیں، ہمارے جلوس، کیا کچھ ہم نے نہیں دیکھا؟ ہزاروں لاشیں اٹھا لی۔ ہمارا ظرف ہے کہ اس کے باوجود کسی ایسے اقدام کی طرف اپنی قوم کو دعوت نہیں دیتے جس سے اس ملک کو نقصان ہو یا یہاں کے معاشرے کو نقصان ہو۔ تو سمجھنا چاہیے نا ذمہ داروں کو کہ کیا کر رہے ہو بھائی۔ ابھی مخالفین کو پکڑنا ہو تو دیکھو کنویں سے کھود کھود کے نکال کے لے آؤ گے تم، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو کہاں گئی تھی انتظامیہ؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، نہ کرو ایسا، لوگوں کا ایمان اٹھ جائے گا، لوگوں کا یقین ختم ہو جائے گا۔ ویسی پڑھے لکھی طبقہ ہمارا نوجوان نسل برگشتہ ہو رہی ہے، واپس پلٹ رہی ہے، سیکولرزم کی طرف جا رہی ہے، لبرلزم کی طرف جا رہی ہے، دہریت کی طرف جا رہی ہے، ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں بچے۔ یہی چیزیں دیکھ دیکھ کے کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سے مسلمان ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ نہ کرو ایسا، تباہ کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے معاشرے کے لوگ، بھاگنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں ملک چھوڑ چھوڑ کے۔ اپنے بچوں کو بھیجے بھائی یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے بنایا تھا یہ ملک، اس لیے بنایا تھا۔ لوگ 1 کروڑ کی تعداد میں ہجرتیں کر کے آئے تھے کہ سکون سے رہیں گے،
مشرکین سے بچ کے رہیں گے، ان کے ظلم و ستم سے بچ کے رہیں گے، آزادی سے اپنی عبادتیں کریں گے، آزادی سے زندگی کریں گے۔ اب آج 75 سال کے بعد پھر بھاگ رہے ہیں سکون کی تلاش میں۔ 75 سال پہلے جو ایک نسل آئی تھی سکون کی تلاش میں، یا انہی کی اگلی نسلیں بھاگے جا رہی ہیں پھر سکون کی تلاش میں؟ کہ نہیں کرو ایسا، اس ملک عزیز کے ساتھ ایسا نہیں کرو۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کا ہے نا، یہ مٹی ہماری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ تو عزیزان محترم، بات سمجھ میں آئی ہماری؟ یہ واجب تھا، فرض تھا یہ پیغام دنیا تک پہنچانا۔ اب آپ نے دیکھا، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس بل کے نتائج کیا ہوں گے۔ یعنی آپ لوگوں کو قتل عام کا لائسنس دے رہے ہیں کہ جس پر مرضی توہین مذہب کا الزام لگاؤ، پھونک دو اس کے گھر۔ تحقیق وحقیق بعد میں گئی، ہوا نہیں وہ تو دیکھی جائے گی، پہلے کام کر دو۔ پھر لوگ اپنے ہاتھوں میں قانون لے لیں گے نا کہ ہاں اب تو کرنا ہے، اب تو آزادی ہو گئی۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، اور ہمارے اہل سنت برادران کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ بل کے کیا کرنا چاہ رہے ہو اس بل کے ذریعے سے اس ملک کے ساتھ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کس آگ میں جھونکنا چاہ رہے ہو بھائی؟ کس آگ میں جھونکنا چاہ رہے ہو اس ملک؟ نہ کرو ایسا، نہ کرو۔ کس طرح سے تمہیں سمجھائیں کہ نہ کرو؟ یہ سب ملک کے وفادار ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں ملک سے۔ نہ کرو ایسا کہ یہ بیچارے اپنے ملک سے بزن ہو جائیں، زمین سے بزن ہو جائیں۔ نہ کرو ظلم اتنے۔ خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہے اور پورا شہر اجڑ گیا۔ تماشائی تھے نا، وہ سب کلپ پہ آ گئے نا، تماشائی بنے تھے، سب انتظام میں کھڑی دیکھ رہی ہے گھر جل لے۔ پھر کیسے لوگوں کو تحفظ کون دے گا؟ مجھے بتائیے نا۔ جب ان کا یقین اٹھ جائے گا کہ یہ ہماری جان و مال کی حفاظت نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ بس دعا کیجئے پروردگار ہماری سرزمین کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہمارے شہروں کی حفاظت کرے۔ معبود ہمارے دلوں میں نفرتوں کو نکال کے ایک دوسرے کی محبتیں ڈال دے۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن بننے کے بجائے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ چلیے تب اس ملک کی سلامتی کے لیے، مومنین و مسلمین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے۔ ہم نے سورہ صافات کی 79، 80، 81، 82 اور 83ویں آیت کا مختصر ہے، 5 آیتوں کا انتخاب کیا آپ نے، ٹھیک؟ اور میں نے عرض کیا کہ اہم ہے، بچے انشاءاللہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ جو پیغام دے کے جا رہا ہوں وہ یاد رکھیے گا۔ بیٹا موبائل بند کر دیجئے، اپنے سب موبائل بند کر دیجئے پلیز، مہربانی کریں مجھ پہ، میری بات سنیں، موبائل بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے دیکھیں، آپ موبائل کو دیکھتے ہیں میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، بند کر دو بیٹا۔ جس کے ہاتھ میں سب کو دیکھ رہا ہوں اوپر سے یہاں سے وہاں تک، ورنہ پھر پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ بھائی تم بند کر دو، ہے نا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوشیار نہ بنیں۔ یہ بن رہی ہے نا سی ڈی بن رہی ہے، یہاں سے لیموں کو چھپ کے تھوڑی بات کر رہا ہوں، ریکارڈ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا آئی کنٹیکٹ جب تک نہیں ہوگا نا، خطیب اپنی بات نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں تو خطیب بھی نہیں، میں تو معمولی سا طالب علم ہوں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر عالمین میں۔ نبی ہے نا، پیغمبر ہے، ایسے کام کیے کہ اللہ سلامتی بھیج رہا ہے نا؟ پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ جب سلام بھیجا تو مطلب کتنا بڑا کام ہے۔ 950 سال صرف تبلیغ کی عمر، باقی عمر مجھے نہیں معلوم بھائی، کیونکہ اختلاف ہے، کوئی 1000 کوئی 1200 جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن 950 سال، 950 سال تبلیغ کی عمر۔ اس 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں کتنے آدمی نکلے ایمان والے؟ 17۔ آگے بڑھوں، 27، اور زیادہ بتا دوں 37، اور زیادہ بتا دوں 40۔ ایک کہیں ملتی ہے روایت آخری کے کشتی میں سوار ہونے والے کی تعداد تھی 80۔ چلو بھائی 80 رکھ لو۔ 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80۔ سمجھ میں آیا؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ کیوں؟ استقامت تو دیکھو، حوصلہ تو دیکھو کہ 9.5 صدیاں میرے بھائی۔ آپ کو 100 سال پہلے کا زمانہ ایسا لگتا ہے وہ پتہ نہیں کیسا زمانہ ہوگا،
جب بچے بڑے کسی کی عمر 80-90 سالوں سے جو کہتے ہیں ایک آنے کا 10 سیر آٹا آتا تب بچے کہتے ہیں پاگل ہے نا. اتنا بدل جاتا ہے زمانہ اتنا. میں اب جب بچوں کو بتاتا ہوں نا کہ بھائی 14 روپے کا من آٹا میرے زمانے میں تھا تو کہتے ہیں ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں. بزرگوں کا کام ہی ہوتا ہے لمبی لمبی چھوڑنا, ہے نا. اب جناب نوح کی کتنی صدیاں, 9.5 صدیاں تبلیغ, اور ایمان لانے والی کتنے 80. جو کشتی یہ میں زیادہ والی تعداد بتا رہا ہوں بھائی, زیادہ والی, ورنہ 17, 18, 20, 25 سے زیادہ نہیں تھے. میں تو کہہ رہا ہوں زیادہ والی رکھ لو بھائی, سمجھ. اب اس لیے پروردگار عالم دیکھیے 2 سورے ایسے ہیں, ایک سورہ صافات اور ایک سورہ انبیاء, جہاں انبیاء کا ذکر ہے اور اللہ نے جن کے نام لیے ہیں نا ان انبیاء کے ساتھ سلام بھیجا ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ, ہے نا بھیجا. اور سورہ انبیاء میں, سورہ صافات میں جہاں بھی ذکر ہے, یا پھر اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ میرے حبیب اس نبی کا ذکر کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ, میرے بندے ابراہیم کا ذکر کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد, میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے. یہ سب ہے. اب آئیے بات واضح ہوئی کہ کتنی اہم چیز ہے, کتنی اہم بات ہے ان پر ایمان لانا. سلام علی نوح فی العالمین, عالمین میں سلام ہو نوح. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والا, ہے نا. عربی کا ہی تو لفظ ہے, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, احسان کرنے والوں کو میں ایسے ہی جزا دیتا ہوں. یہاں تک بات ہوئی. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں نہیں, یہاں عبد پر مجلس پڑھی تھی, اگر ذہنوں میں ہے آپ کے, یہاں پڑھی تھی مجھے یاد ہے, اب وہ ذہن میں لے آئیے. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اور نوح نبی ہونے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے؟ میرا مومن بندہ ہے. میرا مومن, میرے مومن بندوں میں سے ہے. سب کو یہی کہا, میرا عبد, میرے بندے, میرے بندے, میرے بندے. رسول کو کیا کہا؟ عبد. مت گھبرائیے, عبد کہا نا, نہیں کہا. چلیے قرآن کی آیت تو بعد میں لاتا ہوں, پہلے آپ مجھے کلمہ شہادت تو ذرا پڑھ کر سنا دیجئے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن. سمجھ گئے؟ رسول بعد میں, میرا بندہ, میرا بندہ پہلے, گواہی دو. لیکن میں نے بتایا تھا, تفصیل سے پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ عبد کے مراتب کیا ہیں. عبد کے خلاصہ کر دیں تاکہ مطلب جو بھول گئے ہیں ذہن میں تازہ. 1 منٹ لیں گے بس. عبد کا آخری مرتبہ جانتے ہیں کیا ہے؟ عبد کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنے القاب دیے, مدثر, مزمل, طٰہٰ, یاسین, رحمت للعالمین, سراج منیر, سب کچھ کہہ دیا نا. خاتم النبیین, یا ایھا رسول, یا ایھا النبی, سب کہا. لیکن جب سب سے بڑا منصب دیا, معراج کرائی, تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. بندے کو سیر کرا رہا ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. موضوع نہیں ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. صرف کیا آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے تاکہ پھر گڑبڑ نہ ہو کر دیں آپ کے عبد کا معنی کیا ہے. عبد کا سمجھ میں آخری منزل عبد کی کیا ہے؟ ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ عبد کی آخری منزل یہ ہے کہ نور اس کے تابع ہو جاتا ہے. نور اس کے, آپ جھگڑا کرتے ہیں نا, نور کے بشر, نور کے بشر, وہ خدا کے بندے. پہلے عبد کی منزلیں تو سمجھ, پہلے عبد کی منزلیں سمجھ, پھر تجھے معلوم ہوگا کہ نور کیا ہے اور عبد کیا ہے. ملائکہ کون سی مخلوق ہے؟ نوری کے خاکی, نوری ہے نا, سب مانتے ہیں, ہے نا نوری مخلوق. اور ان کا سردار کون ہے؟ روح الامین. سردار کون؟ جناب جبرائیل علیہ السلام. نوری مخلوق ہے نا. علامت ہے سارے ملائکہ کی طاقت کی علامت کا نام ہے جبرائیل. سب اس کے ماتحت, سب اس کے, جتنے ملائکہ ماتحت سوائے ایک کے, اس کو چھوڑ دیجئے. نام لوں گا آپ ڈر جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. ہے نا ایسا
لیکن بطور کلی کون؟ روح الامین. کون روح الامین؟ جو اللہ اور اس کے خاص بندوں کے درمیان میں رابطے کا کام کرتا ہے. یعنی وہ بندے بھی، نبی، رسول، پیغمبر بھی براہ راست تاب نہیں لا سکتے اللہ کی جلووں کی. اور جناب موسیٰ کو دکھا دیا تھا نا، تاب نہیں لا سکتے موسیٰ. بس ایک بجلی سی چمکی تھی، سب مر گئے سردار، اور موسیٰ بے ہوش. ہوش میں معبود توبہ، اب نہیں مانگتا تیرا جلوہ. کا دیکھ لیا جلوہ؟ دیکھ لیا جلوہ؟ لن ترانی، کبھی ابداً ابدل آباد نہیں دیکھ سکتے. سمجھ میں آگئی بات؟ ٹھیک ہے. اس مخلوق انبیاء، پیغمبر، رسولوں کے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہے. یوں کہیے کہ اللہ نے ایک وسیلہ رکھا ہے جس کا نام ہے جبرائیل. وہی پیغام لے کر آتے ہیں نا. اب سنیے مجھ سے عبد کی آخری منزل کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. اچھا میں اس مضمون کو یقین مانے اتنی جگہ پڑھتا ہوں، جہاں پڑھتا ہوں یہ پروردگار عالم کا کرم ہے گناہگار پر، اس ناچیز پر، کہ خود بخود نئے مطلب سامنے آتے ہیں. خود بخود مطلب یہ نہیں کہ کہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں، خود ہی میں نے گڑھ لیے. نہیں. مصداق جو معلومات ہیں ان کا نتیجہ، کتابوں کا نتیجہ نکل آتا ہے سامنے کہ میں نے خود ہی تو پڑھا ہے یہ ہے نا. اب سنیے نتیجہ. عبد کی آخری میں نے عرض کیا کہ نور کا جھگڑا کرتے رہتے ہیں آپ، اور اس کی علامت سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ ملائکہ کی جناب جبرائیل. معراج، کوئی نبی پہلے آسمان تک، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے، کوئی چوتھے، کوئی پانچویں، کوئی چھٹے، کوئی ساتویں. یہی ہے نا انبیاء کی منزل ہے ختم. جبرائیل کا سفر جاری ہے نا. دیکھیے میرے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، قیمتی نقطہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں. انبیاء کا سفر ختم، رسولوں کا سفر ختم، پیغمبروں کا سفر ختم، جبرائیل کا سفر جاری. نکل گئے نا آگے، ساتوں آسمانوں سے آگے نکلے. ایک مقام آیا جسے نام دیا گیا سدرۃ المنتہا. منتہا، بس آخر آ گئی. وہاں پہنچے، جبرائیل کھڑے ہو گئے. بس حبیب آپ جائیے آگے. ایسا ہی ہے نا. یہ تو اس واقعے میں تو کوئی کسی کا شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے نا بھائی. ہاں جو معراج کئی منکر ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو جانتا ہے معراج بھی تو جانتا ہے نا کہ ایک مقام آیا تھا جہاں جبرائیل نے اعلان کر دیا تھا، بس ہاتھ کھڑے کر دیے. مطلب یوں سمجھیے ابھی وہ جناب جبرائیل کو خود ہی نہیں پتا آگے کیا ہے، وہ کیا بتائیں گے. ان کی منزل یہاں تک تھی نا، یہاں تک آئے. تو اب یوں سوال جواب یوں ہوا ہوگا کہ اے جبرائیل، اے روح الامین، یہ تو رفاقت کا حق نہیں ہوا کہ مجھے چھوڑ کے آپ یہاں چھوڑ کے اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اللہ کے رسول. اب یہ نور الانوار کا جہان ہے، آگے مجھے کیا معلوم، جس نے بلایا ہے وہ جانے. آگے میرے علم نہیں ہے نا، اس سے آگے کا علم نہیں ہے. آدھا جبرائیل کے پاس کیسے اس سے زیادہ علم ہوگا جسے اللہ نے علم دیا. بھئی اللہ نے تو فرشتوں کو بھی دیا، لیکن اتنے ہی دیا نا جتنا معلوم ہے. کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. تمام ملائکہ نے کہا تھا پروردگار ہمیں بدوت نہیں ہے، جتنا تو نے دے دیا آگے تو ابھی نہیں معلوم ہے نا. پھر بتایا تھا دیکھو اس کو علم کی فضیلت ہے. ٹھیک، آئیے جو بات بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھہر گئے جبرائیل، حضور مسکرائے. کیا کہا تھا جبرائیل نے کہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھا نا، بالوں پر جل جائے گا، ختم ہو جاؤں گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میری آخری حد آ گئی. حضور مسکرائے، مسکرا کیا داخل ہو گئے، چلے گئے. جبرائیل کو نہیں معلوم، نہیں سمجھے آپ، ابھی سمجھاتا ہوں. معراج کسے ہوئی ہے؟ عبد کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہے نا، ایسے ہی ہے نا کہ ذات ہے وہ ذات، لائق تسبیح وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، یعنی معراج کر. عبد یہ معراج میں اعلان ہوا کہ محمد عربی بندگی کی اس منزل پر ہے جہاں نور پیچھے رہ گیا، عبد آگے نکل گیا.
صلی واضح ہے نا، کوئی میں نے تحریف نہیں کی، کچھ نہیں، اعلان ہے یہ حق کا کہ محمد کی بندگی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو۔ اور دوسری دلیل دے دوں، حاوی ہونے کی نور پر، یہ تو ملائکہ پر حاوی ہوا نا نور محمدی، جہاں ان کی حدیں ختم، وہاں سے میرے عبد کی حد شروع ہوتی، وہاں سے میرے عبد کی حد شروع ہوتی ہے۔ کیسے حاوی ہے یہ بندہ جس کی گواہی دیتے ہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، گواہی دو کہ محمد پہلے میرا بندہ ہے بعد میں رسول ہے۔ اس لیے بندے کی بحث میں نہ پڑا کرو، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ بندہ ہے کیا۔ ابھی دوسری دلیل دیتے ہیں، سمجھ میں آگئی بات؟ اب جناب وہ بندہ وہاں تک پہنچا، نور میں نے کیا کہا کہ بندگی کی آخری حد وہ ہے جہاں عبد نور پہ حاوی آتا ہے، وہ بندگی ہر نہیں، وہ بندگی جو معراج پہ گئی نور پہ حاوی آیا۔ بس دلیل ایک دلیل ہو تو بتاؤ نا۔ عبد بتا رہا ہے کہ شمس و قمر میرے تابع ہیں، میں دن اور رات کا تابع نہیں، میں بندگی کی اس منزل پر ہوں جب چاہوں سورج کو پلٹا دوں۔ میں بندگی کی اس منزل پر ہوں تو چاند کو اشارہ کروں شق القمر ہو جائے۔ قرآن نے گواہی دی نہیں دی شق القمر کی؟ شق القمر کو مانتے ہو، سورج کو پلٹنے کو نہیں مانتے، کیونکہ وہاں علی آ گیا بیچ میں نا۔ عجیب ہے مولوی صاحب تمہاری بھی کہانی بہت عجیب ہے۔ شق القمر کی ایک ہی اسی لیے مثالیں دی نا قرآن مجید میں، ایک ہی مثال دے گا، ساری مثالیں تھوڑی۔ قربانی کے جانور کی مثال دے کے بتا دیا نا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ شاعر اللہ کی احترام کیا کرو۔ ہر شاعر اللہ کو تھوڑی بتائے گا، مثال دے دی پروردگار نے کہ جو بھی اللہ تک پہنچاتا ہے علامت ہے، شاعر یعنی علامات اللہ ان کا احترام کیا کرو۔ سمجھ میں آیا؟ صفا مروہ پتھر کے ٹیلے ہی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ لیکن یہ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور شاعر اللہ کا حکم کیا ہے؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جو بھی شاعر اللہ ہیں جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کی پاکیزگی کی سبب سے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیے آگے چلے، یہ مضامین پرانے، بات کچھ اور کرنا ہے مجھے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ حاوی آگے اب سورج پلٹانا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ ولایت تکوینی کا حامل ہے، ملائکہ کو یہ ولایت حاصل نہیں، جنات کو یہ ولایت حاصل نہیں، اس سے ولایت ہے۔ کیوں؟ معراج نے بتایا کہ جہاں ساری طاقتوں کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے محمد عربی کی حد شروع ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو یہاں تک روکتا ہوں ورنہ پتہ نہیں کہاں تک چلا جاؤں گا۔ ایک جملہ کہہ کے روک دیتا ہوں، جو اس بندگی کو جانتا ہے نا، ہمارے اکثر پڑھنے والے ڈرتے ہیں، مولا کا ایک قول نہیں پڑھتے، ارے بھائی مومنین ناراض نہ ہو جائیں۔ خدا کے بندے جاؤ چھان بین تو کرو نا، تحقیق تو کرو نا، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ مولا کا کلام کیوں سارے کلاموں پہ حاوی، تحت کلام اللہ فوق کلام البشر، اللہ کے کلام کے بعد اور انسانوں کے کلاموں میں کوئی اس کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے بتایا نا آخری حد کیا ہے بندگی کی، بس یہ وہ آخری حد ہے بندگی کی جو سوائے اللہ، رسول اور علی کے کوئی نہیں جانتا ہے نا، کوئی نہیں جانتا نا۔ وہ حدیث میں نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، وہ حدیث آپ سب بچوں کو یاد ہے۔ تو اب سنو علی کیا کہتے ہیں اس بندگی کے لیے۔ علی کو اللہ نے ولی بنایا، مولا بنایا، امام بنایا، سارے منصب دیے، امیر المومنین سب منصب دیے، لیکن خود علی کیا فرماتے ہیں؟ امام المتقین بنایا، سب بنایا، وسیع بنایا، لیکن علی کیا کہتے ہیں؟ سنیے مولا کیا کہتے ہیں۔ جس کو معلوم ہے کہ بندگی کا معنی کیا ہے، وہ اس جملے کا علی کے جتنا بھی کیف لے لے کم ہے۔ اس بندگی کو جہاں محمد عربی کا نور
موجود نہیں تھا، یہ لہجہ تو اس لیے اپنایا گیا تاکہ رسول کو اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ بھائی کلام تو ہونا تھا نا، ہوا نا کلام؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا موسیٰ کلیم اللہ ہو اور یہ کلام نہ کریں، صفتیں کم ہو جاتی ہے نا پھر، تو کلام ہوا نا، تو کوئی تو لہجہ چاہیے تھا۔ علی کے شیعہ گمراہ مت ہونا کہ پردے کے پیچھے کون تھا کیا تھا، کہتا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ علی سجدے کر کر کے بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ علی اللہ کی نعمتیں جو علی پر ہیں، جب اللہ نے اپنی صفات کو دنیا پر ظاہر کرنا چاہا، خود نہیں آیا، ایک ایسی ہستی کو خلق کیا، اگر وہ ضرب لگائے تو ضرب اللہ، اگر اس کا ہاتھ بیعت شجرہ میں سب ہاتھوں کے اوپر ہو تو ید اللہ، وہ کسی کی طرف نگاہ کر لے تو عین اللہ۔ اب میں کہاں کہاں بتاتا جاؤں، یہ ساری صفات آپ کو ہیں نا، یاد ہے نا، وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا، سمجھ میں آ گیا؟ اب سنو وہ علی مولا کیا کہتا ہے، کفا بی فخرن ان اکون لکا عبدن، اے میرے معبود میرے فخر کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ختم کیا یہاں بات کو، آگے چلیے۔ سلام علی نوح فی العالمین اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں میں جو عبد کی تشریح کرنی تھی میں نے وہ بات کر دی، آگے چلیے اس سے۔ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ کے بعد ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اس کے بعد جتنے بھی منکر تھے سب کو میں نے غرق کر دیا، سب کو غرق کر دیا۔ جس نے نوح کی بات نہیں سنی، اذیتیں دی، مارا گیا۔ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا علی کے شیعوں، دعا کیا کرو ان چند لوگوں کے لیے جس بدترین حالات میں تمہارے سامنے آ کے امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں دعا کیا کرو؟ جانتے ہو کیوں؟ جب تک ایک بھی امر بالمعروف کرنے والا اور نہی عن المنکر کرنے والا موجود ہے، وہ معاشرہ اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ اور جب یہ طے کر لے اللہ کہ اب مجھے عذاب دینا ہے، تو ان امر بالمعروف کرنے والی جماعت کو باہر نکلنے کا حکم دیتا ہے، نوح جائیے، نکلیے، اب میں ان سب کو غرق کروں گا۔ لوط نکل جائیے اپنے 5 ایمان والوں کو لے کے، ہود اپنے 5 ایمان والوں کے ساتھ ایک دائرہ بنائیے، دائرے میں آ جائیے، میں غرق کر رہا ہوں۔ لہٰذا خدا کے لیے ان علماء کی قدر کیا کرو جو تمہارے درمیان میں آ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ذمہ داری سے یہ جملے کہہ رہا ہوں، آپ کا دوست ہوں تو کہہ رہا ہوں، میرے کچھ اور مقاصد ہوتے تو میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرتا آپ کے ساتھ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس ہم نے کیا کیا، سب کو نوح کو بچا لیا۔ اور یاد رکھنا، یہ سیلاب طوفان یہ نشانیاں ہوتی ہیں، عذاب نہیں ہیں، کیونکہ ان نشانیوں میں تو مومن بھی مارے اور بیچارہ اچھا آدمی غریب آدمی مرتا ہے، امیر کہاں رہتا ہے ساحلوں پہ، وہ تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، یہ ڈوبتے ہیں، ان کے گاؤں دیہاتی ڈوبتے ہیں نا۔ یہ عذاب نہیں جو ملا چیخ رہا ہوتا ہے اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب ان پہ نہیں آ رہا، بے غیرتوں پہ جو اربوں خربوں کھا کے پھر ٹھاٹے مار کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کے لیے بیچارہ غریب رہ گیا جس کا ایک بیگھہ زمین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، یہی رہ گیا اللہ کے عذاب کے لیے۔ الو بناتے ہو لوگوں کو، ان غریبوں کے پاس ہے کیا؟ نہیں، اللہ کا عذاب نہیں، یہ تمہاری کرپشن، تمہاری بدعنوانیاں، وہ جو تم ان کا حق ہڑپ کر جاتے ہو، جس سے کام کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آتی ہے۔ اللہ پہ الزام ڈال دیتے ہو کہ اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ وہ غریب بھی بیچارہ کہتا ہے ہاں کوئی ہو گیا ہوگا، پھر سوچتا ہے میں نے کیا گناہ کیا تھا، پھر کہتا ہے ہاں میں نے ایک چڑیا ماری تھی اس لیے مجھ پر یہ عذاب آ گیا، اوہو میں نے پتھر سے مار کے بھگا دیا تھا فلانے کی بھیڑ کو، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اس لیے عذاب آ گیا۔ وہ جو پورے ملک کی ٹانگیں توڑنا ہے بدبخت، ان پہ کچھ نہیں ہو رہا، ان کو گوئے ٹاٹے کے ٹھاٹے بسٹڈے گھوم رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ثم اغرقنا الآخرین، ہم
ہم نے بعد والوں کا سب کو غرق کر دیا، نوح کو بچا لیا۔ نوح کی تعریفیں سنیے جس کے لیے آپ کو زحمت دی، اپنا انعام تو لیتے جائیے، بغیر انعام دیے تھوڑی جاؤں گا۔ کیا کہا آخر میں؟ نوح کی تعریفیں بیان کر کے نوح پہ سلام مت کے وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی نوح کے شیعہ تھے ابراہیم۔ سنیے دو چار جملے، سنیے، سنو میرے بچوں، جوانوں، یاد کر لو جو حوالے دے رہا ہوں، تمہیں اسکول میں کام آئیں گے، کالج میں کام آئیں گے، یونیورسٹیوں میں کام آئیں گے، بازار میں کام آئیں گے، تمہیں دفتروں میں کام آئیں گے۔ کبھی سوال لے کے مت آنا، یہ ہمارا اصول ہی نہیں ہے، سوال چھوڑ کے آؤ، جاؤ جاؤ جواب ڈھونڈو، کتابیں کھنگالو۔ کیا کہا؟ ابراہیم نوح کے شیعہ تھے، اس لیے میں نے آیت بار بار بتا رہا ہوں، سورہ صافات 79، 80، 81، 82، 5 آیتیں چھوٹی چھوٹی، 79، 80، 81، 82، 83، 83 آیت ہے یہ سورہ صافات کی۔ وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ سنو علی کے شیعوں، لفظ شیعہ قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے، لیکن اس پہ بحث نہیں کرتا مولوی صاحب۔ بحث کہاں کرتا ہے؟ جہاں اس کو معنی میں تحریف کرنے میں آسانی ہو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس آیت کو پڑھ کے لوگوں کو الو بنائے گا اور تقریر کرے گا دیکھو قرآن میں آیا جن لوگوں نے دین میں تفریقہ ڈالا وہ شیعہ ہو گئے۔ ابھی سنیے گا، تسلی سے سنیے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ سورہ انعام، 6واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 159ویں آیت۔ کون سی آیت معلوم ہے نا؟ سارے انگلش میڈیم تو نہیں بیٹھے ہوئے ہو؟ 159، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بڑے شہروں میں بڑی مشکل ہوتی، کہتا ہمیں تو اردو نہیں آتی۔ 59 کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ فخر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے۔ جو انگلش فخر سے بول رہا ہو نا، سمجھ لو کہ اس پہ ابھی تک غلامی کا اثر ہے۔ زبانیں سیکھنا جرم تھوڑی ہے، سیکھو پڑھو، اور یہاں تو ویسے بھی مجبوری ہے، نہیں پڑھاؤ گے تو اس کو تو نوکری بھی نہیں ملنی۔ خیر تمہارے بچوں کو کتنی پڑھا لو نوکری اسے پھر بھی نہیں ملنی، وہ تو بڑی نوکریاں دوسروں کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اسکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہی پڑھایا جائے گا نا۔ لیکن یاد رکھنا اس بات کو، خبردار، احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ دنیا کی وہی قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے بچوں کو اپنی زبان میں پڑھاتی ہے۔ چینیوں کو انگلش آتی ہے، فرانسیسی دشمنی کرتے ہیں، انگلش سے نفرت کرتے ہیں۔ کتنی ترقی کی ہے؟ جرمن، جاپان۔ کیسے قبلہ خیریت سے التماس سے اللہ حافظ۔ جتنی ترقی یافتہ قومیں نام لیتا جا رہا ہوں، چین، جاپان، یہ رشیا، یہ اسپین، یہ اٹلی، جنہیں آپ ترقی پسند کہتے ہیں، ترقی یافتہ پسند نہیں، ترقی ان کو کہاں انگلش آتی ہے بھائی؟ یہ انگلش سے نفرت کرتے ہیں۔ ابھی اٹلی میں قانون پاس ہوا ہے کہ کسی نے سرکاری ادارے میں انگلش کا، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اطمینان رکھیے گا، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، قانون پاس کیا ہے کہ اگر کسی نے بھی سرکاری ادارے میں ایک لفظ بھی انگلش کا استعمال کیا تو نہ معلوم کتنے ہزار وہ اٹلی کا جو کرنسی لے رہا یہ جرمانہ ہوگا اس کا۔ وہ اتنی نفرت کرتے ہیں، ہم غلام، ہم سمجھتے ہیں انگلش کے 2 لفظ بولیں گے سامنے والے پہ روب پڑ جائے گا، وہ بیچارہ بھی روب میں آتے تو بڑا پڑھا لکھا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دیہاتوں میں بڑے ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے ان غریبوں کے بچے ذہین نہیں ہیں، ہمارے غریبوں کی بچیاں ذہین نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس بیچاروں کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن یہ اپنے بچوں کی فیسیں 50,000، 70,000، 80,000 اور 1 لاکھ روپے دے نہیں سکتے۔ بڑی مشکل سے اردو میڈیم میں، وہ بھی وہ کیسے پڑھا کیا نہیں پڑھا، وہاں پڑھائی وڑھائی کا ہی پھر بیچارہ لگ جائے گا کسی دھندے پہ، دکان پہ بٹھا دو یا کسی بڑے آدمی کا نوکر بن جائے گا، غلام بن جائے گا، غلامی در غلامی در غلامی در۔ یہ ہے سسٹم ہمارا، یہ ہے سسٹم، یہ لعنتی سسٹم جو انگریز چھوڑ کے گیا ہے ورثے میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیے ایک بات سنیے، میری بات آپ کو اچھی لگے نہ لگے، صلوات بلند آواز سے بھیجا کیجیے، وہ محمد آل محمد پہ جاتی ہے، بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ آئیے
شیعہ، یہ شیعہ کب ہے؟ الو بناتا ہے لوگوں کو. یہاں شیعہ کب ہے؟ یہاں یہ پہ فتح ہے. فتح یعنی زبر، اردو میں زبر، جمع کا صیغہ ہے وہ. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ گروہوں میں بٹ گئے. یہ کیا ترجمہ کرے گا؟ دیکھو قرآن میں آیا جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ شیعہ ہو گئے. اب وہ بھی بیچارہ سن رہے ہیں، ہاں آیت پڑھ رہا ہے بھئی. یہ تو مولوی صاحب تو آیت پڑھا ہے، نعرے تکبیر، جلا گھر، حملہ کر. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ان الذین، اس آیت کو صدام کلام قرار دے گا اور کہہ دے گا اب شیعہ، یہ پہ فتح ہے. فتح سنو، شیعہ شیعہ 4 جگہ قرآن میں ہے بس. کتنی جگہ آیا؟ ایک میں نے بتا دیا، آپ دیکھنا کن کن معنی میں آیا ہے. پہلی دفعہ تو نہیں، خیر سورہ صافات میں ہے، لیکن آگے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ إِلَىٰ ابراہیم، اس سے اوپر کی 4 آیت پڑھ چکے، اس کی تشریح کر چکے آپ کے سامنے. اور نوح کا شیعہ ہے، ابھی شیعہ کا ترجمہ نہیں کر رہے، لفظ رہنے دیجئے. نوح کا شیعہ ہے ابراہیم، یا نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. یہ اچھا معنی ہے برا معنی ہے؟ قرآن مجید میں یہاں جو لفظ شیعہ آیا اچھے معنی میں یا برے معنی میں؟ ابراہیم کو کیا لقب دیا اللہ نے؟ کیا لقب دیا؟ شیعہ. شیعہ عجیب مظلوم نام ہے یہ شیعہ. تاریخ کا مظلوم ترین لفظ بھی شیعہ، اور تاریخ کا طاقتور ترین لفظ بھی شیعہ. صدیاں گزر گئیں، کسی طرح یہ نام مٹھا دو، مٹتا نہیں. حالانکہ اس کے مقابلے پہ بہت سارے نام لائے گئے، مٹ گئے. یہ نہیں مٹا. سمجھ گئے؟ مظلوم بھی ہے نا، ہمیشہ تیروں کا نشانہ منافقوں کے، مشرکوں کے، مخالفوں کے، سب کی ضربوں پہ، سب کے تیروں کی زد پہ ہے نا. اور طاقتور اس لیے کہ کوئی کچھ مٹا نہیں سکا. اور اطمینان رکھنا، میری بات پہ یقین رکھنا، یقین رکھنا، کوئی کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتا. پوری دنیا بھی مل کر آ جائے. یہ میں کوئی بڑا بول تھوڑی بول رہا ہوں. بڑا بول جب ہوتا جب میں اپنے آپ پہ رکھ کے کہتا کہ جب تک ہم ہیں، یا میں کہتا جب تک ہم ہیں. نہیں، سنو، پوری دنیا بھی مل کر حملہ کرے، شیعت کی اپنی طاقت اتنی ہے، کربلا کہ ساری طاقتیں اس کربلا کے قلعے سے ٹکرا کے اپنا سر تو پھوڑتی رہیں گی، اس قلعے میں شگاف نہیں ڈال سکتے. ہماری کربلا ہے، ہماری بھائی نعرہ حیدری لگاؤ، جو میں نے کہا وہ لگاتے نہیں، مجھے بھی جوش آتا ہے. یا 5 منٹ کے آپ نعرے لگا دو. بھائی ایک نعرہ لگا دو نعرہ حیدری، پتہ چلے ہاں اس میں سب کچھ آ گیا. اس سے جوش 2 کام ہوتے ہیں، اپنوں میں جوش پیدا ہوتا ہے، سب کچھ ایک نعرہ سارے کام دکھا دیتا ہے. یہ بات میں نے کہا نا، سب نعرے میرے، میں سب نعرے لگاتا ہوں، لیکن وقت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میرے ساتھ بات بھی مولانا صاحب کو پڑھنا ہے، تو اب میں سمیٹ رہا ہوں بیان کو. ایک جگہ بتا دیا میں نے، ایک مقام بتایا. آئیے سورہ قصص 28واں سورہ، سورہ قصص 28واں سورہ اور 15ویں آیت. وہ پورا وَإِذْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ، جب مدینے میں داخل ہوئے، کہے نا غفلت، جو نیند کے عالم میں تھے. اب یہ غفلت جو ہے نا غفلت، ان کے 2-4 تفسیریں ہیں الگ الگ. ایک بار وہ رات کا ٹائم تھا، صبح کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے. نہیں، غفلت میں تھے، یعنی جیسے ہماری قوم ماشاءاللہ غفلت میں نہیں، جاگتے ہوئے بھی سو رہی ہے. یہ غفلت اس کو کہتے ہیں، حالات سے بے خبر، غفلت کی نیند سو رہی ہے قوم. پورے سب کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا. سو کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہو، چھوڑو، ہوگا جو دیکھا جائے گا نا. موسیٰ سے بے خبر،
موسیٰ کے منصب سے بے خبر، موسیٰ کی دعوت سے بے خبر. یہ میں اپنی طرف وہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو مفسرین کا خلاصہ بتا رہا ہوں جو بڑے یہ موجود ہیں تفاصیر ساری. یہ وقت تو نہیں کہ سارا وہ تفسیروں کے پڑھتا چلا جاؤں، بس سمجھ میں آ گیا کہ اس کے 2-3 تشریحات ہیں نا غفلت ان کے. فوجد فیہ رجلین یقتتلان، تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ 2 آپس میں افراد میں لڑائی ہو رہی ہے، 2 مرد لڑ رہے ہیں. فوجد فیہ رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک ان کا شیعہ اور ایک ان کا دشمن. یہاں اچھے معنی میں کہ برے معنی میں بتانا ذرا میرے بھائی مولوی صاحب، ذرا بتانا یہاں کس معنی میں؟ ھذا من شیعتہ، قرآن کرے اللہ کا کلام ہے، حدیث نہیں ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، یہ موسیٰ کا شیعہ تھا، اور دوسرا موسیٰ کے دشمن تھا. 2 مقام اسی آیت میں اسی لفظ میں آگے بڑھ کر 3 دفعہ آیا لفظ شیعہ. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پس اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے طلب کیا جو موسیٰ کا شیعہ تھا. سمجھ میں آگئی بات؟ ان تینوں مقامات جو بتانا مولوی صاحب اچھا معنی ہے کہ برا معنی ہے؟ ارے ہم تو دلیلوں پہ دلیلیں دے دیں گے، سوال ہم پہ نہیں آتا، سوال دوسروں پہ آتا ہے. ہم تو ثابت کر دیں گے کہ شیعہ کہاں سے آیا، کس نے نام دیا. ہم تو حدیثیں بھی لے آئیں گے، تفسیر بھی لے آئیں گے کہ صرف اللہ نے نام نہیں دیا، اللہ کے رسول نے بھی نام نہیں دیا، اللہ کے رسول نے بھی نام دیا. اور صرف اللہ کے رسول نے نام نہیں دیا، یہ تو وہ نام ہے کہ دوستوں نے دوستی میں یہ لقب دیا، دشمنوں نے نفرت سے کہا یہ شیعہ ہے علی کا، تو ہم نے فخر سے کہا کہ ہاں ہم شیعہ ہیں علی کے. تو ہم تو اپنے نام کی پوری تاریخ بتا دیں گے. اب بھاگو مت، اب اپنے اپنے نام بتاؤ. ہم تو پوری تاریخ بتا دیں گے اپنے نام کی. اپنے نام بتاؤ نا، کس صدی میں آئے، کب آئے، کون لایا، کہاں سے آئے. سمجھ میں آگئی بات؟ چلیے 4تھا مقام سورہ مریم. اب دیکھیے میں آیت کا نمبر ذرا سے میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن آیت پڑھوں گا جا کے دیکھ لیجئے گا. سورہ مریم ارشاد ہوا ثم لننزعن من کل شیعۃ، اس کے بعد ہم الگ الگ کر دیں گے. ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، یہ سورہ مریم کی آیت. ایک لفظ بھی یاد رکھیں گے، سورہ مریم کھولیں گے آپ کو یاد آ جائے گا. اردو بھی ترجمہ بھی جو میں کر رہا ہوں وہ یاد رکھیں گے، آپ کے سامنے آیت آ جائے گی. اب نمبر غلط لے کے نا خواہ مخواہ میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا والا مطلب تھوڑی دیکھتا، وہ کہے گا دیکھو جی نہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آیت نمبر 16 تھی، اسی نے 15 بتا دی. آج کل تو یہ چل رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے صبح شام تماشا تماشا تماشا. جواب دینے کے بجائے گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. دلیل کا جواب ہے نہیں. ارے بھائی دلیل کا جواب دلیل سے دو. تو مولا کا جو فرمان ہے نا، میں اس فرمان کا ترجمہ نہیں کر رہا، تشریح کر رہا ہوں کہ جہاں دلیل ختم غلیل شروع. دلیل گئی غلیل آئی. ابھی دلیل کا جواب دلیل سے دو. گالیاں دینا، فحش کلامی کرنا، بس ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جیت گئے، یہ ہار گئے. ورنہ دلیل دیتے نا، بات کرتے، ہم بات کر رہے ہیں بھائی، آپ بات کریں، مکالمہ کریں. مکالمہ جیسے پہلے ہوتا تھا، بس تشدد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں دلیلیں ختم ختم. مار کٹائی، ماریں گے، روڈ ڈالیں گے، قتل کر دو، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تباہ کر دو، بم باندھ کے کود جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ. اور جب بارود زیادہ ہو تو وہ آگے نکل کے جنت سے اوپر سے ہوتا ہو جا کے سیدھا جہنم میں گرتا ہے. کہتا استاد تو نے بارود بہت بڑھ دیا تھا بھائی، زیادہ ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ. پھر ہم کیا کریں گے؟ الگ الگ کریں گے، چھانٹ دیں گے. من کل شیعۃ، یہاں بھی لفظ شیعہ ہے، بتا رہا ہوں، لیکن یہاں کیا معنی ہے؟ کل آ گیا نا، کل، صرف شیعہ نہیں ہے. من کل
شیعۃ، یہاں گروہ کے معنی میں کہ ہر گروہ کو الگ الگ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہے نہیں میرے بھائی مولوی صاحب، لانا ہے تو لے آؤ، وہ کر ہی نہیں سکتا، کیا ترجمہ کرے گا؟ ثم لننزعن، پھر ہم الگ الگ کر دیں گے، چھانٹ دیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے۔ کن لوگوں کو چھانٹ دیں گے؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کون رحمان کے بارے میں زیادہ نافرمان ہے، نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو یہاں شیعہ کس معنی میں؟ بطور کلی، یعنی ہر گروہ کو، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو اللہ نے گروہ کہا کہ ایک گروہ، یہ گروہ، یہ گروہ، من کل شیعۃ، ہر گروہ۔ اب آئیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں، یہی سے اسی لیے شروع کر رہے ہیں ہم۔ یہاں کس معنی میں آ گیا؟ گروہ کے معنی میں، من کل شیعۃ یعنی ہر گروہ، گروہ گروہ گروہ، اور سب معنی میں مناسبت ہے جتنے بھی معنی بتائیں گے۔ شیعہ جب ابراہیم کے لیے آیا تو کس کے لیے آیا؟ اتباع کرنے والے، فالو کرنے والے، پیروی کرنے والے، سمجھ میں آ گئی بات؟ جب موسیٰ کے چاہنے والوں کے لیے آیا، دیکھیں مناسبتیں ہیں، یعنی معنی ایک ہی ہے، مناسبتیں بتا رہا ہوں کہ موسیٰ کا شیعہ یعنی کیا مطلب؟ موسیٰ کا چاہنے والا، موسیٰ کو فالو کرنے والا، موسیٰ کا دوست، موسیٰ کا محب، جو کہنا ہے کہہ دو، معنی اچھا ہی ہے نا، معنی اچھا، کیونکہ ابراہیم کے لیے آیا، اس زمانے کے مومنین جو جناب موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے ان کے لیے آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ بس ہم نے نہیں رکھا نام، یہ تو قدرت کی طرف سے ہمیں انعام ملا۔ ایک صحابی ہیں مولا کے، صحابی میں شک میں ہوں کہ صحابی ہیں یا مولا کے بعد کا واقعہ، اب بنو امیہ کے دور کا ہی ہے، ان کا نام ہے میثم کوفی، میثم تمار نہیں، میثم کوفی، یہ الگ کریکٹر ہے۔ وہ کسی سلسلے میں گواہی کے لیے مقدمے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیا ہیں، آپ کو اپنا اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے۔ کسی مقدمے کے سلسلے میں بلایا گیا، گواہی دینے کے لیے لائے گئے، گواہی دینے، تو کسی نے پرچی دے دی قاضی کو کہ بھائی یہ تو، اچھا اس زمانے میں کیا قانون تھا کہ شیعہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، پرچی دے دی، ہوتی نا مغز میں مخبری تو سمجھتے نا آپ، ماشاءاللہ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے اس لفظ کو، ہمارا بڑا واسطہ پڑتا رہتا ہے اس مومنین کا۔ تو خیر جناب وہ مخبری ہو گئی، اور اس نے مخبر نے پرچی لکھ کے بھیج دی جج کو کہ یہ شیعہ ہے میثم کوفی، اس کی گواہی تو قبول نہیں ہوگی۔ اس نے جناب منہ سے آئے میثم کوفی کٹہرے میں کھڑے ہوئے، اس نے کہا بھائی تمہاری گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے کہ تم شیعہ۔ انہیں نے رونا شروع کر دیا آنسوؤں کے ساتھ، لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، قاضی بھی مذاق اڑا رہا ہے۔ اب روتا کیوں ہے؟ پہلے سوچنا تھا کہ شیعہ ہونا کتنا بڑا جرم ہے، کہہ کہ نہیں قاضی صاحب غلط سمجھے ہو، قاضی صاحب غلط سمجھے ہو، یا علی سن کے نعرہ لگانا، سن کے نعرہ، قاضی صاحب غلط سمجھے ہو۔ ارے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو نے مجھے شیعہ کہہ دیا، ارے میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو نے مجھے وہ منصب دے دیا میں جس کے قابل ہی نہیں ہوں، اتنا بڑا منصب دے رہا ہے تو مجھے، میں اس کے قابل، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہاں میں، کہاں علی کا شیعہ۔ سمجھے عزیزو؟ یہ ہے 1400 سال کی وفاداریوں کا انعام کہ ہزاروں قربانیاں دینے کے باوجود یہ کم ہے۔ اعزاز کے پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے کشتوں کے پشتے لگا دو، یہ حسین کو چھوڑنے والے نہیں۔ توہین مت کیا کرو، بعض اطراف کو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں مگر سمجھ میں نہیں آتی، علی کے شیعوں کی توہین نہ کیا کرو۔ آج تک طول تاریخ میں لاکھوں نہیں، اگر مناسبت حساب لگائے جائے تو کروڑوں شیعوں کا خون بہہ گیا۔ حساب کر کے موٹا موٹا بتا دوں، موٹا موٹا بتا دوں آپ کو، صدام کے دور میں 10 لاکھ، اس کے بعد سے اب تک لے کے 12 سے 15 لاکھ، عبد الکریم قاسم کے دور میں 15 لاکھ، اس باسی حکومت کے پورے دور میں بین گزشتہ 50 سے 60 سال میں 80 لاکھ شیعہ مارا گیا۔ کتنا؟ اور جگہوں کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا کہ عباسیوں نے کتنے مارے، امویوں نے کتنے مارے، عثمانیوں نے کتنے مارے، عثمانی میں بعض نے ہمارا قتل عام کیا، کتنے مارے بتائے میں؟ تو میں نے کیا کہا، میں مبالغہ نہیں کر رہا، کئی کروڑ شیعہ جانے دینے کے باوجود آج بھی الحمدللہ حسین کے کیمپ میں
سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے کیا اچھے برے سب جگہ ہوتے ہیں. اچھا بتائیے میں تنقید کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں؟ میں تو اپنے لوگوں کو خوب سناتا ہوں, ممبر سے سناتا ہوں. ابھی میرے عشرے میں بھی مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہاں کہاں کہہ دی. لیکن کیا مطلب ہے میں اپنے مومنین کو شیعت سے خارج کر دوں؟ یہ حسین کے چاہنے والوں کو شیعت سے نکال دوں؟ ایسا کروں؟ نہیں, اپنے سینے سے لگا کے رکھو. ائمہ طاہرین نے برے سے برا بھی شیعہ تھا سینے سے لگا کے رکھا. کیوں؟ کل بیچارہ مارا جائے گا نا تو اسی نام پہ مارا جائے گا کہ یہ حسین کا ہے, یہ علی کا شیعہ ہے, علی کا شیعہ. اسی جرم میں جتنے مارے گئے کتنا فرق تھا ان کے عمل میں, ان کے کام میں تھا نا, سب کے الگ الگ. کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی کچھ, کوئی مولوی, کوئی مومن, کوئی بیچارہ کچھ بھی نہیں تھا, سادہ سادہ ہی تھا, ہے نا. لیکن سب کو کس جرم میں مارا گیا؟ شیعہ, علی کا شیعہ, علی کا شیعہ. تو فخر کیا کرو اس بات پر کہ تمہاری تاریخ ہے. ابھی اہل سنت کی تفاسیر کے حوالے دوں گا تو اور دیر ہو جائے گی, مگر حدیث روایت سن لیجیے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور جناب ابو سعید خدری سے بھی, ان سے بھی روایت ہے. سب سے کہ جب وہ سورہ بینہ کی وہ آیت آئی تھی نا, اولئک هم خیر البریہ, سنتے رہتے ہیں مجالس, اس لیے میں وقت نہیں لے رہا, 2-4 منٹ بس آپ کے لے رہا ہوں. تو اس وقت فرماتے ہیں دو ہیں کہ پہلے آیت آئی, بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے علی آئے, اس کے بعد آیت آئی. تو فرماتے ہیں کہ جو ہی یہ آیت آئی ہم بیٹھے تھے, اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی اور فوراً ہی علی داخل ہوئے. جہاں سب بیٹھے تھے اس محفل میں, جو ہی علی داخل ہوئے, ابن حجر اسقلانی سب سے بڑا حوالہ ہے, علامہ ابن حجر, جاؤ دیکھو لکھا کہ نہیں لکھا. ہاں تعویل ضرور کی کہ نہیں, اصل میں تو وہ ہم ہیں شیعہ. اچھا بھائی تو ہو جا, ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہو جا, دوسروں کو بھی سمجھا دے کہ سارے شیعہ ہو جاؤ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس نے اس کی تعویل کی ہے, لیکن لکھا کہ جو علی پہ نگاہ پڑی, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ علی اور اس کے شیعہ خیر البریہ. تو ہمارا نام تو مل جائے گا تاریخ میں میرے بھائی, ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اپنا ڈھونڈ ڈھانڈ کے بتا دینا اگر مل جائے تو. نہ قرآن میں ہوگا نہ سنت میں ملے گا. یہ ایک ہی اعزاز ہے ہمارا, اس لیے ہم فخر سے جیتے ہیں, فخر سے مرتے ہیں. ہمیں کوئی احساس کمتری کبھی نہیں ہوتا. سمجھ گئے میری بات؟ بس 4000 کم سے کم بتا رہا ہوں, کم سے کم 4000 شیعہ نے حیدر کرار کو زندانوں میں ڈالا گیا تھا. واقعہ کربلا سے پہلے ساتھ نہیں دیا, ساتھ نہیں دیا, ساتھ نہیں دیا. کہاں تھا مختار؟ زندان میں. کہاں تھے سلیمان بن سورد خزائی؟ زندان میں. کہاں تھا ابراہیم بن مالک اشتر؟ زندان میں. کہاں تھے مسیب؟ زندان میں. کہاں مختار کی ملاقات ہوئی تھی میثم تمار سے؟ زندان میں. یعنی میثم تمار تک زندان میں تھا. یہ سب زندان میں تھے. 4000 کم سے کم بتا رہا ہوں. پڑھ لو تاریخ میں جاؤ. معلوم تھا کہ یہ باہر ہوں گے تو لڑیں گے, اور لڑے کہ نہیں لڑے ثبوت کہیں گے نا, کیا پتہ لڑتے کہ نہیں لڑتے. تو سنو نا, جب 4 سال بعد رہا ہوئے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے توابین کا قیام, پھر مختار کا قیام. اب اپنی ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے سب کو غلط ثابت کریں گے. مختار بھی غلط, سلیمان بھی غلط, سارے غلط. جو ہمارے ہیروز ہیں ہم کبھی بھی ان کو ولن نہیں بننے دیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہمارے ہیروز ہیں, قہرمان ہیں, قہرمان. مجھے اردو میں قہرمان کا اصلی یعنی مناسب ترجمہ نہیں ملتا کہ چیمپئن آف چیمپئنز, چیمپئن آف چیمپئنز کو کہتے ہیں قہرمان. ہمارے یہاں کوئی اس کا متبادل ہے. اب وہ پہلوان کا لفظ جو آتا ہے, پہلوان وہ ٹھیک لفظ لگتا نہیں. یعنی اردو کا دائرہ فارسی اور عربی کے مقابلے میں کچھ محدود ہے نا, جانتے ہیں آپ. تو بہت سارے لفظ ایسے ہیں کہ جن کا صحیح ترجمہ مناسب مل نہیں پاتا, تو تشریح کرنا پڑتی ہے پھر اس لفظ کی تشریح. ایسے لفظ قہرمان, یہ قہرمان ہیں ہمارے, جنہوں نے تاریخ میں ہمارے سر کو اونچا رکھا ہے. جانتے ہیں آپ, جب آل رسول قید ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تھی,
بس میں نے آپ کی زحمت ختم کر دیا. پہنچی تھی تو زندان سے مختار کو لایا گیا تھا زنجیروں میں جکڑ کر، اور مختار کو معلوم ہو چکا تھا کہ واقعی کربلا ہو گیا، میرا مولا حسین قتل کر دیا. لیکن مختار کو یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول زادیوں کو بھی قیدی بنا کے لایا جا سکتا ہے. جب مختار آیا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا، گلے میں توق پڑا ہوا، عجیب نڈھال، جبر و تشدد سے. تو ابن زیاد نے کہا تخت سے خبر مل گئی تجھے، میں نے آج کسی خاص مقصد کے لیے تجھے اپنے دربار میں بلایا ہے. تو مختار نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن اطمینان رکھ، میرے مولا کی خبر ہے، میں تجھ سے انتقام لوں گا خون حسین کا، تو بچے گا نہیں میرے ہاتھوں سے، یا انتظار کر اس دن کا. کہا وہ تو بات کی بات ہے مختار، پہلے ذرا اپنے دائیں طرف تو دیکھ. کچھ سمجھ میں نہیں آیا مختار کی. اب جب مختار نے نگاہیں گھمائیں، رسول زادیوں کے کھلے سروں پہ نگاہیں، انہیں زنجیروں سے اس نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا. آل رسول مجھے معاف کر دینا. او ملعون ابن زیاد، 1000 بار قتل ہو جانا میرے لیے آسان تھا اس منظر کو دیکھنے سے. اور انہیں زنجیروں کے سمیت دوڑے اس کو مارنے کے لیے اندر کی طرف بھاگا. پھر سپاہی ٹوٹ پڑے، گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور عالم یہ کہ چلاتا جاتا ہے علیہ رسول مجھے معاف کر دینا، میرا وعدہ ہے آپ سے میں چن چن کر ان سے انتقام لوں گا. عزادارو بس جو بزرگوں سے سنتا چلا آیا ہوں، اور ایک دو جگہ نقل بھی کیا جاتا ہے. مصائب کے باب میں آپ جانتے ہیں جہاں تک اجازت ہے بس یہ ناچیز وہیں تک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں. روایت ہے کچھ اپنے الفاظ استعمال کرنے کی، جہاں تک اجازت، خدا نہ کرے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی روایات گڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی جائے. سنیے، جب مختار نے قیام کیا نا، امام کو خبر ملی. منہال کی روایت ہے بڑی مشہور، جناب منہال سے. کچھ لفظ ظاہر کے مصائب کے باب میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو منہال کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں تھا چوتھے امام کی مدینے میں. جب خبر ملی کہ مختار نے کوفے پہ غلبہ پا لیا ہے اور چن چن کر قاتلان حسین کو مار رہا ہے، تو کہا ایک ایک کا نام بتایا جاتا تھا. تو مولا نے اس وقت کہا کہ یہ بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں، ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں. کہتے بات میرے دل و دماغ میں رہ گئی. کچھ دن کے بعد میں نے کوفے کا سفر کیا، پیغام بھجوایا مختار کو. معلوم ہوا کہ صحابی آیا ہے چوتھے امام کا، دروازے پہ آ کے استقبال کیا، لے گیا دارالامارہ میں. دست بوسی کی، پیشانی کو بوسہ دیا منہال کی، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. کہ میرے مولا راضی ہیں، میرے مولا خوش ہیں. کہا منہال تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں. مختار پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یقین کرو میرا کلیجہ جگر چھلنی ہو لے. میرا مولا راضی ہے؟ کہاں مولا راضی ہے، دعا کر رہا ہے تیرے لیے. اتنے میں شور اٹھا کہ ہرملہ کو لایا جا رہا، ہرملہ بن اسد کاہل، اس کو لایا جا رہا ہے. بس یہ سننا تھا. منہال کو یاد آ گیا، کہتے مختار تجھے مبارک ہو. حیرت سے کہتا ہے کس بات کی؟ کہ منہال میں امام کی خدمت میں تھا جب امام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں. مختار سجدے میں چلا گیا، سجدہ شکر میں. پروردگار تیرا شکر ہے کہ امام کی خواہش پوری ہوئی. پھر بیٹھا تخت پہ، پوچھا ملعون تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا جو میرا امام تیرے انجام کے سننے کا منتظر ہے؟ کہ امیر جو سلوک کرنا ہے کر دے، مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ میں نے کیا کیا تھا. کہ نہیں بتانا تو تجھے پڑے گا. کوڑے برساؤ. اس کے کوڑے برسنا شروع ہو گیا. سن امیر، جب ابن زیاد کا پیغام پہنچا کہ جتنی جلد ہو سکے عمر سعد کے لشکر میں جا کے مل جا کربلا میں نے 6 تیر اپنے ساتھ لیے جن کو کئی دن تک زہر میں بجھایا تھا. اور ہر تیر 3 منہ کا تھا، جس کو کہتے ہیں تیر سے شعبہ. تیر سے شعبہ 6 لے کر چلا تھا. امیر 3 تیر میرے خالی گئے، وار خالی گیا. 3 تیروں نے بڑا کام دکھایا. پہلا تیر میں نے اس پر چلایا تھا
جب علمدار فوج حسینی عباس کے شانے کٹ چکے تھے، علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر عباس گھوڑے کو ایڑ دیتے جاتے تھے، آگے بڑھاتے جاتے تھے، اسپِ وفادار بس جلدی سے ایک بار مجھے خیمہ گاہ تک پہنچا دے، میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں، پھر تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ عزاداران حسین، یہ ملعون کہتا ہے کہ پسر سعد نے مجھے طلب کر کے کہا ایسا کام کر کے مشکیزے کا پانی بہہ جائے، جب تک مشکیزے میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکے گی۔ کہا میں نے تیر کمان میں جوڑا، قریب آیا، ماروں تو کہاں ماروں؟ عباس مشکیزے پہ ایسے چھا گئے تھے کہ جہاں سے بھی تیر مارا جاتا تھا عباس کے جسم میں لگتا تھا۔ کہا میں نے ایک دو چکر کاٹے، پہلو سے مجھے ذرا سا چبڑا مشک کا نظر آیا، میں نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو۔ عباس نے فریاد بلند کی، واہ مصیبتا، اے اسپِ وفادار، اب خیموں کی طرف کہاں جاتا ہے؟ واپس چل، واپس چل، اب تو میرے ہاتھ بھی نہ رہے کہ میں پھر سے پانی لانے کی کوشش کروں۔ مختار اپنا سر پیٹتا ہے، ملعون تجھے آل رسول پہ، رسول کے بچوں پہ ذرا ترس نہ آیا کہ دو گھونٹ پانی ان تک پہنچ جاتا؟ خاموش کھڑا ہے، کہا بتا، آگے بتا، دوسرے تیسرے تیر کا امیر مجھے قتل کر دے، مجھ سے دوسرے تیر کا حال نہ پوچھ گا، اس کی کھال اتار دو۔ پھر ہنٹر برسنا شروع ہوئے، پھر کہتا ہے سن امیر، دوسرا تیر میں نے اس وقت جلایا جب پورا لشکر پسپا ہو چکا تھا، جب حسین ایک ششماہ مجاہد کو لے کر آیا تھا، اس نے ایسا حملہ کیا تھا، اس نے اس انداز میں خشک ہونٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر رکھ کر چلایا تھا کہ سارا لشکر منہ پھیر پھیر کر رو رہا تھا، تلواریں پھینک دی تھی، پسر سعد کے سر پہ سپاہی پہنچ گئے تھے، اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی خون کی ندی بہہ جائے گی، ابھی آپس میں تلوار چلے گی۔ ہرملہ نے گھبرا کر مجھے آواز دی، پسر سعد نے گھبرا کر مجھے آواز دی، ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ارے یہی تو کہتا ہوں میں کہ یہ کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر، یہ کب کہا تھا کہ معصوم کے گلے پر تیر چلا؟ میرا دل کہتا ہے کہ ہرملہ نے نشانہ لیا تھا حسین کے گلے کا، مگر ابھی آخری مجاہد باقی ہے۔ جو ہی تیر قریب آیا علی اصغر نے ہمک کے اپنی گردن کو سامنے کر دیا، پہلے تیر نے علی اصغر کی گردن کو چھیدا، بعد میں حسین کے بازوؤں میں پیوست ہوا۔ میں بہت طویل پڑھتا ہوں اصغر کی شہادت، وقت نہیں ہے عزاداروں، زندگی رہی آپ سے وعدہ رہا بتاؤں گا کہ علی اصغر کی شہادت ہے کیا۔ یہ وہ شہادت ہے جب مختار نے سنا تخت سے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش میں آیا، کہتا ہے ملعون تجھے 6 ماہ کے بچے پہ ترس نہ آیا؟ کہتا ہے تیسرے تیر کا حال سنا، تیسرے تیر کا حال سنا، کہتا ہے امیر نہ پوچھ، نہ پوچھ، میری گردن سرتا، میری گردن جدا کر دے، تر سے مجھے قتل کر دے، نہ پوچھ۔ پھر اس پہ تشدد شروع ہوا، بتا، اس کے ناخن اکھاڑ، بتا، کہتا ہے سن، تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زہرا کا لال زلزنہ پہ ڈگمگا رہا تھا۔ عزاداروں ذرہ بھی مبالغہ نہیں کر رہا، ذرا مبالغہ نہیں کر رہا، یہ جو لفظ اب ادا کر رہا ہوں نا، یہ مقاتل کے نہیں، یہ تاریخوں کے بھی ہیں کہ حسین کے جسم نازنی میں اتنے تیر تھے، چاروں طرف اتنے تیر تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مگر اتنی طاقت تھی علی کے لاڈلے میں، کبھی کوئی گھوڑے سے گرا نہیں پایا تھا۔
پسرے سعد نے طلب کیا ہرملا ایسا کام کر حسین گھوڑے سے نیچے آ جائے. کہتا ہے میں نے اپنا آخری تیر کمان میں جوڑا, اب جو آیا کئی چکر کاٹ ڈالے, کہاں ماروں تیر, کوئی جگہ خالی نہیں تھی. کئی چکر لگانے کے بعد جب سامنے کی طرف دیکھا پیشانی پہ سجدے کی جگہ, سجدے کی جگہ خالی نظر آئی. میں نے سامنے آ کے پیشانی کو اپنے تیر کی زد پہ لیا. اب جو تیر چلایا میرے تیر نے صرف حسین کی پیشانی کو زخمی نہیں کیا, توڑتا ہوا پیشانی کو اندر تک تیر پیوست ہو گیا. بس میرے اس تیر کا لگنا تھا, حسین ذوالجناح پہ لرزنے لگا. اسب وفادار نے دیکھا, ذوالجناح نے دیکھا میرا سوار گرنے والا ہے. اس وفادار حیوان نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے. جب حسین زین سے زمین پر آیا تو سب نے یہی لکھا کہ جسم اطہر زمین سے نہیں لگنے پایا تھا. کیوں؟ ارے اتنے تیر جسم ناظری میں پیوست تھے کہ تیروں پر معلق تھا جسم اطہر. میں کہتا ہوں کہ نہیں, اگر تیر نہ بھی ہوتے حسین کا جسم نازنی کبھی زمین سے نہیں لگ سکتا تھا. کیوں؟ جب حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہے تھے کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی. میرے لال حسین, تجھے آج ہی کے دن کے لیے جنگیا پیر